حضور علیہ السلام کو ایسے اختیارات عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ جو یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کھلا دی. آپ نے اس میں کچھ ڈالا. حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اس کو سینے سے لگا دو. حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو سینے سے لگا لیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد سے جو بات سنتا, جو بات یاد کرتا, کہ خدا کی قسم کبھی بھی میں اس بات کو نہیں بھولتا. اللہ نے ایسا حافظہ مجھے عطا فرمایا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آگے ہوئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ روزہ توڑ دیا. یا رسول اللہ صحبت اختیار کر دی ہے, روزہ ٹوٹ چکا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اچھا ایسا کرو کہ کیا تم 60 دن کے پے در پہ روزے رکھ سکتے ہو, کفارہ ہے روزے کا. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو نہیں کر سکتا, یہاں تو ایک روزہ رکھا تھا اس کو بھی میں پورا کر نہیں سکا, وہ روزہ بھی ٹوٹ گیا ہے, 60 روزے یا رسول اللہ نہیں رکھ سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہا یا رسول اللہ اتنا مال بھی نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو جو ہے وہ کھانا کھلا سکوں. اتنے میں حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کھجور کا ٹوکرا لے کر آئے, کچھ کھجوریں لے کر آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضور علیہ السلام نے کھجوریں لی, اس صحابی سے کہا کہ جاؤ اور مدینے میں جو سب سے زیادہ غریب ہے یہ کھجوریں اسے جا کے کھلاؤ. اب آپ نے وہ کھجوریں لی, پورے مدینہ میں پھرے, پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین کوئی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا کرو یہ کھجوریں تم بھی کھاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ, تمہارا کفارہ ادا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ بتائیں اگر کوئی روزہ توڑ دے تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کا عمل کرے, لیکن یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اختیار تشریع بھی عطا فرمایا ہے, اختیار مانوی بھی عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام جس چیز کو چاہے حلال فرما دے, جس چیز کو چاہے حرام. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اگر میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو رات کے تہائی حصے میں پڑھنے کا کیا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت موقوتا, کہ ہم نے نماز کو وقت پر مقرر کیا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر اس امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کی نماز کو رات کے تہائی حصے میں پڑھنے کا حکم دیتا. تو اللہ تبارک و تعالی یعنی کہ رات کے تہائی حصے میں پڑھنا فرض کر دیتا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ موجود ہیں. حضور نے فرمایا قد فرض اللہ الحج, اللہ نے تم لوگوں پر حج کو فرض کر دیا. اس سے پہلے حج فرض نہیں ہوا تھا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا, ایک صحابی کھڑے ہوئے, فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے, یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہے. حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی. وہ صحابی نے پھر سوال کیا, حضور کو جلال آ گیا. جب وہ صحابی بیٹھ گئے تو سنیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا اللہ تعالیٰ تم پر ہر سال حج کو فرض کر دیا. اللہ اکبر. اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ تبارک و تعالی ہر سال تم پر حج کو فرض کر دیتا. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اختیارات جو ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں. جبھی تو میرے امام نے کہا نا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہیں, انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اختیارات حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں, چاہے وہ پھر مانوی ہو چاہے پھر وہ تشریعی ہو. یعنی کہ حضور علیہ السلام جس چیز کو چاہے حلال فرما دے جس کے لیے, اور جس چیز کو چاہے. دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بکری کا بچہ پورے سال بھر کا ذبح کرنا لازم ہے. اگر کسی نے سال بھر سے چھوٹا 6 مہینے کا بکری کا بچہ ذبح کرا تو اس کی قربانی واجب ادا نہیں ہوگا, اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, فرمایا کہ یا رسول اللہ 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے, اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے, کوئی مال نہیں ہے. یا رسول اللہ کیا میں اس کی قربانی کر لوں؟ حضور نے فرمایا ہاں تم اس کی قربانی کر لو, تمہاری طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی, اور تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جو ہے وہ حلال نہیں ہے کہ وہ 6 مہینے کا بچہ جو ہے قربانی کے لیے حلال ہے. اللہ اکبر. اور ان صحابی کی وہ قربانی ادا ہو گئی. یہ ہیں حضور علیہ السلام کے اختیارات کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے.
اچھا اسی کے ساتھ دیکھیں انا اعطینا الکوثر کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر خوبیاں عطا فرمائی ہیں، ہر خیر کا کل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات کی بات تھی۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کی بات کریں تو ایک مرتبہ ایک کافر نے جو ہے وہ ایک مسلمان سے کہا کہ بتاؤ کیا تمہارے نبی سخی تھے؟ کیا کبھی تمہارے نبی کی سخاوت کا جو ہے وہ کوئی واقعہ ملتا ہے؟ کہا ہم نے تو سنا ہے، حاتم طائی کا واقعہ سنا ہے کہ حاتم طائی کافر تھا، حاتم طائی کے بچے بعد میں حضور پر ایمان لے آئے تھے۔ اس نے کہا ہم نے تو سنا ہے کہ حاتم طائی اپنے وقت کا بڑا سخی تھا، بڑا سخی تھا۔ اس کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حاتم طائی کے گھر کے 12 دروازے تھے، ایک روایت میں ہے کہ 8 دروازے، اور ایک میں لکھا کہ حاتم طائی کے گھر کے 12 دروازے تھے، اور کوئی بھی مانگنے والا، کوئی بھی سائل اگر ایک دروازے سے آتا، اس کے بعد اگر اس کو اور ضرورت ہوتی وہ دوسرے دروازے پہ جاتا، حاتم طائی اس کو پہچان لیتا، وہ پھر اس کو عطا کرتا، وہ دوسرے کے بعد تیسرے پہ جاتا، حاتم طائی پھر اس کو پہچان لیتا کہ یہ تو پہلے پر بھی آیا، یہ دوسرے گیٹ سے بھی لے کے گیا ہے، حاتم طائی اسے تیسرے گیٹ پہ بھی عطا کر دیتا، یہاں تک کہ بندہ ہر دروازے سے لیتا، اس کے بعد اس کے دوسرے دروازے پہ آ کر سوال کرتا، حاتم طائی یہاں تک کہ 12 دروازوں سے آتا، حاتم طائی اسے 12 دروازوں سے آتا۔ اتنی سخاوت کی اس کی کہ کسی کو خالی آج بتاتا نہیں تھا، اگرچہ وہ ایک دروازے سے آ گیا تھا، اس نے پہچان لیا تھا کہ میں نے اس کو دے دیا ہے، لیکن وہ 12 دروازوں سے آتا، حاتم طائی اسے ہر بار جو ہے وہ عطا کرتا۔ اس نے کہا ارے تم یہ بات کرتے ہو کہ حاتم طائی کے 12 دروازے تھے اور وہ شخص مانگنے والا، اس سے حاتم طائی کی سخاوت کا نہیں پتہ چلتا۔ اگر حاتم طائی سخی ہوتا تو وہ ایک ہی بار میں اتنا کرتا کہ سائل کو دوبارہ مانگنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب سنو، اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دروازہ ہے، اگر کوئی ایک دروازے سے حضور کے در پر آ جاتا ہے، ایک دروازے سے حضور سے مانگتا ہے، حضور اسے اتنا عطا کرتے ہیں دوبارہ اسے مانگنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک قاضی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا یا حضور کے پاس مال غنیمت میں بکریوں کا ریوڑ آیا ہوا تھا، اور اتنا ریوڑ تھا کہ ایک پہاڑ سے لے کے دوسرے پہاڑ کے درمیان جو وادی ہے تمام وادی پوری ہو چکی، وہ تمام وادی بھری ہوئی تھی، وہ حضور کو آزمانے کے لیے، حضور کی سخاوت دیکھنے کے لیے آیا، کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام کی تمام بکریاں، وہ تمام کا تمام ریوڑ جو ایک پہاڑ سے لے کے دوسرے پہاڑ کے درمیان جو وادی ہے وہ تمام وادی کو بھرا ہوا تھا، وہ تمام کا تمام ریوڑ نبی کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کیا۔ ابھی وہ کافر تھا، لیکن جب حضور کی سخاوت دیکھی وہ مسلمان ہو کر لوٹا اور اپنے قوم میں جا کر اپنے لوگوں کو کہتا ہے ارے میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کر آیا ہوں کہ جو ان کے در پر خالی ہاتھ جاتا ہے وہ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ دوبارہ اسے مانگنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انا اعطینا الکوثر کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر خیر کا کل عطا فرمایا۔